تو یقیناً اس کے فوائد بے شمار ہیں، اور اگر سردی ہے تو یقیناً اس کے فوائد بھی بے شمار ہیں، اور اس رب لم یزل کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس موقع پر اب چونکہ میں پچھلے 4 دن سے سردی کی لپیٹ میں بھی آیا ہوں، بخار ہے اور زکام اور یہ سب چل رہا ہے، ہر دوسرا بندہ تیسرا بندہ اسی سردی کے موسم میں، تو میں سوچ رہا تھا کہ ہے تو یہ بھی اللہ کا پیدا کردہ، اللہ کا بھیجا ہوا، تو یقیناً اس کے اندر کچھ نہ کچھ فوائد بھی ہوں گے، اس موسم کے کچھ فائدے بھی ہوں گے۔ تو قرآن مجید میں نے کچھ جگہوں پہ جہاں سے میرے ذہن نے کام کیا، کچھ مطالعہ کیا، کچھ احادیث کے حوالے سے دیکھا، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ چلو آج کے جمعے میں سردی کے موسم پر تقریر کرتے ہیں کہ سردی کو اسلام نے کس طرح دیکھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا احادیث اور فرمان موجود ہیں سردی پر۔ ایک عجیب سا موضوع ہے ویسے تو، لیکن خیر جیسے جیسے بات کھلے گی تو آپ کو اس میں لطف آئے گا۔ قرآن مجید سے سب سے پہلے میں نے آیت مبارکہ پڑھی، اور سورہ یوسف کے اندر یہ 13واں سپارہ ہے، بالکل اینڈ چل رہا ہے سورہ یوسف کا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یہ آیت نمبر 105 ہے، فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ان آسمانوں اور اس زمین میں کتنی ہی اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، یمرون علیہا، جو ہم پر گزر رہی ہیں، یعنی ہم ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی کتنی نشانیاں آسمانوں اور زمینوں کی روزانہ ہمارے سامنے سے گزرتی ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یمرون علیہا، وہ ہم پر گزرتی ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ ان سے منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں، دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں کرتے کہ اس موسم کے اندر اللہ کی حکمت کیا ہے، اس نشانی کے اندر اللہ کائنات کے فلاں عمل، یہ زمین کے اندر اللہ کی نشانیاں کیا ہیں، آسمانوں میں اللہ کی نشانیاں کیا ہیں، اگر سخت ہوا چلتی ہے تو اس میں اللہ کی نشانیاں کیا ہیں، اگر ہوا رک جاتی ہے اور حبس ہو جاتی ہے تو اس میں اللہ کی کیا نشانیاں موجود ہیں، اور اسی طرح اگر دن ہو جاتا ہے تو اس میں اللہ کی کیا نشانیاں ہیں، رات ہو جاتی ہے تو اس میں اللہ کی کیا نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو مجموعی طور پر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کی کتنی نشانیاں موجود ہیں جو ہم پر روزانہ گزر رہی ہوتی ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے، غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا انعام و اکرام ہے۔ یاران گرامی، یہ اسپیکر بند کرو۔ عربی کا ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ العطایا علی قدر البلایا، کہ اتنا ہی بڑا انعام ہوتا ہے جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، جتنا بڑا امتحان ہوگا اس امتحان پر اللہ کا انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ کبھی آپ نے ایسا نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا کہ کوئی بچہ پرائمری کا امتحان پاس کرے اور حکومت کی طرف سے اس کو کوئی کسی سوسائٹی میں پلاٹ الاٹ کر دیا جائے کہ جس نے بہت بڑا کارنامہ دیا ہے، کارنامہ سر انجام دیا ہے، لہٰذا فلاں سوسائٹی میں ایک پلاٹ اس بچے کو دیا جاتا ہے۔ ایسا ہوا کبھی؟ ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ 5ویں کلاس کا امتحان ہے، تو جس قدر امتحان ہوگا انعام بھی ویسا ہی ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سردی میں خاص طور پر کچھ چیزوں کے امتحانات بڑے سخت ہیں، بڑے شدید معلوم ہوتے ہیں۔ مثلا فجر کے وقت اٹھنا اور رضائی سے نکل کے نماز کی تیاری کرنا ایک آزمائش معلوم ہوتا ہے، امتحان لگتا ہے۔ اور آج کل تو خیر کچھ سہولت ہے کہ ہماری تقریباً سب مساجد میں گرم پانی کا انتظام ہو گیا، آج سے کوئی 10-15 سال پہلے نہیں ہوتا تھا، تو پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور اس کے بعد پھر مسجد میں نماز کے لیے آنا یقیناً قدرے مشکل ہے،
گرمیوں کی نسبت یہ مشکل ہے۔ اسی طرح رات کی نمازوں میں سردی بڑھ جاتی ہے تو اللہ کے ہاں پیش ہونا، اللہ کے حضور آنا قدر مشکل ہے، لیکن آپ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام بھی تو دیکھیے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جس قدر مشقت زیادہ ہوگی اسی قدر اس کی اجرت اور مزدوری زیادہ ہوگی، کہ اگر ہم مشکل وقت سے نکل کر، گرم بستر سے نکل کر اور سردی میں اور ٹھنڈ میں ٹھٹھرتے ہوئے مسجد کے اندر آ رہے ہیں اور پھر وضو کر کے نماز کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انعام بھی ان دنوں سے زیادہ دے گا جن دنوں میں آسانی سے وضو کر لیا جاتا ہے۔ مشکل میں وضو کرنا ان پر زیادہ اچھا اور عظیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے، اس کا انعام زیادہ ہے۔ اچھا، آپ حیران ہوں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے کریم آقا کی حدیث کا مفہوم ہے، اور یہ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ الشتاء، کہ جو سردی ہے، الشتاء یعنی سردی کو کہتے ہیں، یہ جو سردی ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ یہ سردی مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ سردی مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ وہ کیوں میرے کریم آقا نے فرمایا کہ سردی مومن کے لیے موسم بہار ہے؟ اس وجہ سے کہ سردی میں عبادت کرنا گرمی کی نسبت آسان ہو جاتا ہے۔ سردی میں عبادت کرنا گرمی کی نسبت آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر ہم ان سردیوں کو کیسے اپنے عبادات کے استعمال میں لے کر آ سکتے ہیں؟ ان سردیوں میں ہم کیسے نیک اعمال کی طرف زیادہ رجوع اور توجہ کر سکتے ہیں؟ بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سردی کے دنوں میں دن بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور سردی کے دنوں میں پیاس بہت زیادہ نہیں لگتی، پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوتی۔ تو بڑا آسان حل ہے، بڑا آسان ہے کہ ماہ رمضان کے اگر کچھ روزے ہمارے کسی عذر کی وجہ سے قضا ہو گئے ہوں، روزے اگر قضا ہو گئے ہوں، تو یہ بہترین موسم ہے کہ اس موسم میں ہم اپنے قضا روزے ادا کر سکتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ کے ذمے کوئی روزے نہیں بھی ہیں تو آپ ان دنوں میں نفلی روزے کثرت کے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ میرے قریب ہر پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پیر کا روزہ رکھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل سنتوں میں سے ایک طریقہ ہے، ایک سنت ہے کہ جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ عمل رہا، یا اکثر سرکار کا عمل رہا کہ آپ پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جیسے کمزور اعمال کے لوگ کہ جن سے ماہ رمضان کا روزہ بھی قدر مشکل جن کو ہو جاتا ہے، فرض روزہ بھی مشکل ہو جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سردی کا موسم نفلی روزہ رکھنے کے لیے بہترین موسم ہے، اور اب ہم نفلی روزوں کے ذریعے سے اللہ کریم کا قرب اور اس کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں، میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ بھی معمول مبارک تھا کہ سرکار علیہ السلام ایام بیض کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ایام بیض کیا ہوتا ہے؟ بیض ویسے عربی میں انڈے کو کہتے ہیں، اور انڈے کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ سفید ہوتا ہے، اور ابید کا معنی سفید ہوتا ہے۔ من الابید، قرآن کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، من الخیط الابید، کہ سفید دھاگا۔ اب سفید ایام بیض کا مطلب ہے کہ سفید دنوں کے روزے۔ اب سفید دن کون سے ہیں؟ ہر مہینے کے درمیان کے روزے، یعنی آپ اس کو جو بالکل درمیان میں 14، 15، 16 آپ کہہ سکتے ہیں، یہ بالکل درمیان آتا ہے مہینے کا۔ اور بعض اس میں خیر دنوں کے اندر کچھ اختلاف ہے، بعض نے کہا 13، 14، 15 یہ 3 دن ہے، اور بعض نے کہا کہ 14، 15 اور 16 یہ 3 دن ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، لیکن یہ کہ مہینے کے درمیان میں جو ایام بیض آتے ہیں، یعنی 3 دن کا روزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ میرے حبیب علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان سردیوں کے سخت موسم میں
بہت آسان ہے کہ ہم آسانی سے روزہ رکھ سکتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ 3 عمل ہمارے سامنے آ گئے۔ پہلا عمل یہ کہ ہم ان سردیوں کو بس سردی سردی کر کے ضائع نہ کر دیں، بلکہ ان سردیوں میں اول تو جو رمضان کے ہم سے قضا ہو گئے، جو روزے رمضان کے ہم سے قضا ہو گئے وہ روزے ان سردیوں میں رکھ لیں، اور دوسرا ویسے نفلی روزے رکھ لیں، اور تیسرا یہ کہ ہر پیر کا روزہ رکھیں، اور چوتھا یہ کہ ایام بیض کے یعنی ہر مہینے کے درمیان میں جو 3 روزے، یہ سارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ثابت ہے، سرکار کی سنت سے ثابت ہے، تو بہت آسان ہو جاتا ہے ان سردیوں میں روزہ رکھنا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان سردیوں میں ٹھنڈ کا گلہ کرنے کی بجائے ان سردیوں کا درست استعمال کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے جو سرکار کی سنت سے روزے ثابت ہیں وہ روزے ہم ان دنوں میں رکھ کر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک تو بات ہو گئی روزوں کے حوالے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سردیوں کے موسم میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، اور لمبی رات کا مطلب یہ ہے کہ اب 14-15 گھنٹے کی رات ہے، تو آپ رات ہمارے ہاں ابھی 7:30 بجے عشاء کی نماز کر دی گئی، آپ 8 بجے سو جائیں، 9 بجے سو جائیں، اتنے بجے بھی سو جائیں گے تو پچھلی رات آرام سے نیند پوری ہو جاتی ہے۔ آپ 7-8 گھنٹے 6 گھنٹے جتنا بھی آپ کا معمول ہے سونے کا، تو آپ رات کے پچھلے پہر تک یعنی فجر سے کوئی گھنٹہ، آدھ گھنٹہ، پون گھنٹہ پہلے تک آپ آرام سے اپنی نیند پوری کر سکتے ہیں، اور پوری کر کے آپ اٹھ سکتے ہیں۔ تو مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ راتیں لمبی ہونے سے بھی ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے کہ سردیوں کی راتوں میں نیند ہماری بآسانی پوری ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سردیوں کی راتوں میں تہجد کا معمول اپنائیں، تہجد کا معمول اپنائیں، اور تہجد کو ضائع نہ ہونے دیں، تہجد کی قضا نہ ہونے دیں۔ اور یہ بڑا بہترین موسم ہے نماز تہجد پڑھنے کا، بڑا بہترین موسم ہے ویسے تو نماز تہجد کے اپنے فضائل ہیں، اور وہ تو 12 مہینے ہی ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن میں بات کیوں کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میرے جیسے کہ جن کا عمل اتنے مضبوط نہیں ہے، اتنی پابندی نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، سرکار کا ارشاد ہے کہ خیر العمل، بہترین عمل وہ ہے کہ جو مسلسل کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہی ہو، میرے کریم آقا کا فرمان۔ اس کے علاوہ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام ایک روٹین کے ساتھ 22 دن تک کر لیں، یہ سائنس کا ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کوئی بھی کام آپ مسلسل روٹین کے ساتھ 22 دن تک آپ جب کر لیتے ہیں تو آپ کے جسم کو اس کام کی عادت ہو جاتی ہے۔ یہ سائنس کہتی ہے کہ آپ کے جسم کو اس کام کی عادت ہو جاتی ہے، اور جب جسم کو اس کام کی عادت ہو جائے تو پھر انسان اس کام کو مسلسل کرتا رہتا ہے، کنٹینیوسلی اس کو جاری رکھتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سردیاں تو تقریباً سخت سردیاں کو 3 مہینے تو رہے گی، اور اگر ان 3 مہینوں میں ہم نفلی روزے رکھنا شروع کر دیں، ایام بیض کے روزے رکھنا شروع کر دیں، اور پیر شریف کا روزہ رکھنا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کی جناب سے بڑی امید اور بڑا یقین ہے رب کی رحمت کا کہ ہماری عادت بن جائے گی، اور پھر یہ ایسی عادت بن جائے گی کہ ہم گرمی کے دنوں میں بھی اس عادت کو جاری رکھے رہیں گے۔ اور اسی طرح ان سردیوں کی راتوں میں جیسے میں نے عرض کیا کہ لمبی راتیں ہیں، تو لمبی راتوں میں آپ آسانی سے اپنی نیند پوری کر کے نماز تہجد کی پابندی کر سکتے ہیں۔ اب نماز تہجد جب آپ باقاعدگی اور پابندی کے ساتھ پڑھیں گے تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ 20-22 دن میں انسان کی عادت بن جاتی ہے، معمول بن جاتا ہے، تو آپ بلا ناغہ کم از کم 20-22 دن تو بلا ناغہ تہجد پڑھیں، اور اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہمیشگی کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق دے، تو پھر آپ دیکھیں گے
کہ سردیوں کے علاوہ بھی ہماری عادت بن جائے گی کہ رات کے پچھلے پہر ہماری آنکھ کھل جائے گی اور ہم وضو کر کے مصلی پر اللہ کے حضور نماز تہجد کے لیے بھی کھڑے ہو جایا کریں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں نماز تہجد کے اتنے فوائد ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ رات کے تیسرے حصے میں، یعنی جب 66% رات گزر جاتی ہے، 33% رات باقی رہ جاتی ہے، کریم آقا نے فرمایا کہ رات کے تیسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر اجلال فرماتی ہے، اور اللہ کی رحمت یہ آواز دیتی ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے، ہر رات یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت یہ آواز دیتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کر لوں، ہے کوئی مجھ سے شفا مانگنے والا کہ میں اس کی بیماریاں دور کر دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش اور مغفرت کر دوں۔ یہ 3 جملے میرے کریم آقا نے فرمائے کہ اللہ کی رحمت ہر رات کے تیسرے حصے میں بندوں کو یہ آواز دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یاران گرامی، بڑے افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم رات کا پہلا حصہ اکثر جاگتے رہتے ہیں، 12 ساڑھے 12 بجے جا کے کہیں ہمیں نیند آتی ہے، اور وہ جو رحمت کا حصہ ہے، وہ رات جو رحمت کے حصے والی رات ہے، اللہ کی رحمت جس حصے پر نازل ہوتی ہے، وہ رات کا حصہ ہم گہری نیند میں سو چکے ہوتے ہیں، اور بلکہ اس کا ہم برملا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یار پچھلی رات نیند بڑی سوادی آتی ہے، تو ہم اس رات کے حصے میں گہری نیند سو جاتے ہیں۔ اب اس کو آپ شیطان کا عمل کہیں یا جو بھی کہیں، لیکن کم از کم یہ ہے کہ سردیوں میں خاص طور پہ یہ ہمیں فائدہ ہے کہ اگر ہم عشاء کے گھنٹہ بعد بھی سوتے ہیں، 9 بجے بھی سوئے، 9:30 بھی سو جائیں، تو ہم رات کے پچھلے پہر آسانی سے اٹھ سکتے ہیں، اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر تو اپنے رب سے وہ راز و نیاز کر سکتے ہیں کہ جو راز و نیاز ہمیں اللہ کے قریب کر دے گا، جو راز و نیاز ہمیں اللہ کے قریب کر دے گا۔ اور نماز تہجد کا طریقہ مختلف بزرگوں نے بیان فرمائے، لیکن ہمارے بزرگوں کا قبلہ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی بیان فرمایا کرتے تھے کہ صرف 4 نفل ہیں، 2 کر کے 4 نفل پڑھنے ہیں، اور پہلی رکعت میں 1 دفعہ قل شریف پڑھنی سورہ فاتحہ کے بعد، دوسری رکعت میں 2 دفعہ، تیسری رکعت میں 3 دفعہ، چوتھی میں 4 دفعہ، تو 2 کر کے یہ 4 رکعت نفل پڑھنا، یہی تہجد ہے۔ اور اس کی نیت جس طرح آپ عام نماز کی نیت کرتے ہیں اسی طرح اس کی نیت کریں گے، اور جہاں نماز کا آپ نام لیتے ہیں وہاں نماز تہجد آپ کہہ کر اس کی نیت کر لیں گے۔ اور ہمیں چاہیے کہ گفتگو ہماری ہو چکی ہے، لیکن آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر موسم کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، اور ان سردیوں کا جو فائدہ ہے ہمیں ان سردیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ٹھنڈ کر کے اور بڑی سردی کر کے بعض دفعہ ہم لطیفے بیان کر رہے ہوتے ہیں سردیوں پر، اور بعض دفعہ گلے اور شکوے کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان فضول کاموں سے نکل کر اپنے رب کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔ اور وہ کس طرح کہ سردیوں میں دن چھوٹے ہیں تو سردیوں میں روزے رکھیں، قضا روزے اگر ذمے ہیں تو وہ قضا روزے رکھیں، اگر قضا ذمے نہیں ہے تو نفلی روزے رکھیں، پیر کا روزہ رکھیں، جمعرات کا روزہ رکھیں، جمعے کا روزہ رکھیں، اگر جس طرح آپ کی طبیعت چاہتی ہے جس دن کا بھی آپ روزہ رکھیں، ہر مہینے کے درمیانے 3 دن آپ روزے رکھیں۔ اور اسی طرح دوسری بات جو ہے ان سردیوں میں خاص وہ یہ ہے کہ نیند آسانی سے پوری ہو جاتی ہے، تو نماز تہجد کا اہتمام کریں، نماز تہجد کا اہتمام کریں گے تو اس کی برکتیں آپ کو خود محسوس ہونے لگ جائیں گی۔ میں پچھلے دنوں کراچی گیا تھا، اور وہاں ایک بڑے عالم فاضل پروفیسر صاحب ہیں، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، تو میری ان سے کوئی بات چیت ہو رہی تھی گفتگو میں، تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارے ہاں تصوف ایک خالص چیز ہے، یہ بڑی کام کی بات ہے کہ تصوف ایک بڑی خالص چیز ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اب اس دور میں ہمارا زیادہ تر طبقہ پڑھا لکھا ہے، اور وہ کالج اور یونیورسٹی جا رہے ہیں اور وہاں کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ہم تصوف جو بالکل ایک سادگی اور جنگل اور صحرا کی بات ہے،
وہ جنگل اور صحرا کا تصوف یہ یونیورسٹی کے لوگوں کو ہم کیسے سمجھائیں گے، ان کو کیسے بتائیں گے، یا ان کی ذہن میں یہ بات کیسے آ سکتی ہے کہ تصوف بھی کوئی شے ہے؟ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی. ظاہری بات اللہ ان کے علم میں برکتیں دے، میرے لیے بڑی رہنما ثابت ہوئی. انہوں نے مجھے کہا، کہنے لگے کہ طاہر صاحب آپ تصوف پر لوگوں کو قائل نہ کریں، تصوف پر لوگوں کو قائل نہ کریں، آپ لوگوں کو اسلام پر قائل کریں. اور اسلام پر جب لوگوں کے قائل کریں گے تو تصوف آپ نے اپنے اوپر طاری کرنا ہے، لوگوں کو نہیں بتانا، لوگوں کو قائل نہیں کرنا، بلکہ اپنے عمل پہ اس کو طاری کرنا ہے. اور لوگوں کو جو بتانا ہے وہ آپ نے اسلام ہی بتانا ہے. اور جب لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اسلام کے معمولات اپنا لیں گے، تو تصوف آپ کے اندر دیکھیں گے، تو جس کا جتنا نصیب ہوگا وہ خود بخود آپ سے تصوف حاصل کر لے گا. جس کا جتنا جتنا نصیب ہے، جتنا جتنا جس کا قسمت ہے یا حصہ ہے، وہ خود بخود آپ سے لے لیں گے. آپ تصوف لوگوں کو نہ دیں، بلکہ تصوف اپنے اوپر طاری کریں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت ہی دیں. اور جب اسلام کی دعوت دیں گے تو جس کا جتنا نصیب ہے وہ تصوف آپ سے حاصل کر لے گا. اسی لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ نماز تہجد کے میں آپ کو فوائد بتاؤں، میں آپ کو اس کے بارے میں لمبی چوڑی بحثیں کروں تو ضرورت نہیں ہے. بس آپ کو بتا دیا کہ نماز تہجد کی پابندی کریں، اور جب آپ نے جو لوگ بھی اس کی پابندی کر لیں گے، اس کے بعد پھر جو اس پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلیں گے، اس کے بعد پھر جو نظارے اس کو دیکھنے کو ملیں گے، اس کے بعد جو پھر دل کے اندر تجلیات اور کیفیات وہ محسوس کرے گا، وہ پھر میرے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ آپ خود بخود محسوس کرتے چلے جائیں گے. بس میں بات ختم کر رہا ہوں، اور مجھے اس موقع پر اپنے والد بزرگوار کا وہ ایک شعر یاد آ گیا جو اکثر آپ پڑھا کرتے تھے کہ سین سلامت دین اونا دا جڑے یار تو جان چا وار دے. میں سر سے نہیں پڑھ سکتا طبیعت کی وجہ سے. سین سلامت دین اونا دا جڑے یار تو جان چا وار دے نہیں، کالیاں راتی تے اٹھ پڑھن سلاتی. یہ جو بھی آپ بات ہوئی نا کہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کے رب سے باتیں کرنے کا جو لطف